السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس اینڈ فرینڈس، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ کا ٹیوٹر، آپ کا دوست شاہد عباس حاضر ہوں۔ آج ہم رابرٹ فراسٹ کے بارے میں پڑھیں گے۔ اس کی پوئٹری جو ہے، شارٹ پوئمز ہیں اس کی، ان کو دیکھیں گے۔ ان میں سے ایک بیسٹ پوئم جو ہے رابرٹ فراسٹ کی، وہ ہے اسٹاپنگ بائی ووڈز آن اے سنوئی ایوننگ۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، خاص طور پر ماسٹر کی کلاسز اور بی ایس کی کلاسز کے اسٹوڈنٹس کے لیے۔ اس میں ٹوٹل جو ہیں 16 لائنز ہیں، یعنی 4 اسٹینزا اور 16 لائنز ہیں اس میں۔ اسٹاپنگ بائی ووڈز آن اے سنوئی ایوننگ، یہ اس کی امپورٹنٹ پوئم ہے، جس کا کمپلیٹ ٹیکسٹ جو ہے میں آپ کو ریڈ کرا دیتا ہوں اور سمجھا بھی دیتا ہوں ساتھ ود سمری کے، ٹھیک ہے۔ اس میں جی نمبر فرسٹ اسٹینزا نمبر 1 لائن اگر ہم دیکھیں تو whose woods these are I think I know, his house is in the village though, he will not see me stopping there to watch his woods fill up with snow۔ اس فرسٹ اسٹینزے میں وہ آئیڈیا دے رہا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جی میں جانتا ہوں یہ ووڈز جو ہیں، یہ جنگل جو ہیں، یہ باغیچہ جو ہے کس کا ہے، اور اس ویلیج میں کس کا گھر ہے جس کے باغیچے میں وہ کھڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں وہ بندہ مجھے نہیں دیکھ رہا جس کے باغیچے میں سٹاپ کیے ہوئے ہوں، رکا ہوا ہوں، وہ ان جنگلوں کے تھرو اس برف کے ڈھکے ہوئے جنگل میں مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ سیکنڈ اسٹینڈ ہے ہمارے پاس، یعنی 5 لائن سے مائی لٹل ہارس مسٹ تھنک اٹ کوئر۔ وہ کہتے ہیں میرا چھوٹا سا جو ہارس ہے، گھوڑا ہے، وہ عجیب سا فیل کر رہا ہے کہ میں یہاں کیوں رکا ہوا ہوں، ایک تو جنگل ہے اور دوسرا برف ساری برف ہی برف ہے۔ ٹو اسٹاپ وداؤٹ اے فارم ہاؤس نیئر، وہ کہتا ہے جی اس وجہ سے وہ پریشان ہوگا کہ میں یہاں کیوں رکا ہوں، کیونکہ یہاں کوئی فارم ہاؤس بھی ساتھ نہیں ہے۔ بٹوین دا ووڈز اینڈ فروزن لیک، کیونکہ ان ووڈز کے درمیان میرا رکنا اور فروزن لیک، یعنی جتنی بھی جھیلیں ہیں ساری فروزن ہیں، جمع ہوا ہے پانی جو ہے۔ دا ڈارکیسٹ ایوننگ آف دا ایئر، اور وہ ایوننگ جو ہے، شام جو ہے، وہ گہری ترین شام ہے، اندھیری اور گہری، ڈارکیسٹ ہے پورے سال کی ایوننگ۔ اچھا جی، تھرڈ اسٹینڈ ہے ہمارے پاس، ہی گیوز ہز ہارنس بیلز اے شیک۔ ہارنس کہتے ہیں گھوڑے کے سامان کو، ٹھیک ہے، شیک ہلانا، بیلز مطلب ساز و سامان کو ہلانا، جو گھوڑے کے ساتھ ہوتا ہے ساز و سامان، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں۔ ٹو آسک اف دیر از سم مسٹیک، یہ پوچھنے کے لیے کہ یہاں کیا کوئی مسٹیک ہوئی ہے، کوئی غلطی ہوئی ہے، کہ کس وجہ سے ہم یہاں رکے ہوئے ہیں۔ دا اونلی ادر ساؤنڈز دا سویپ، یعنی اور کوئی بھی ساؤنڈ یہاں پر نہیں ہے۔ سویپ کہتے ہیں ویسے جھاڑو دینا، مطلب ساری ساؤنڈز کو جھاڑو پھر گیا، یہاں کچھ بھی نہیں تھا، ٹھیک ہے، جسٹ وہی آدمی اور گھوڑا رکا ہوتا ہے وہاں پہ۔ آف ایزی ونڈ اینڈ ڈونی فلیک، ایزی ونڈ یعنی پرسکون اس ہوا میں، ٹھیک ہے، اور ڈونی کہتے ہیں جو آپ کو سکون دے، سوت جسے کہتے ہیں، سکون پہنچانا۔ فلیک کہتے ہیں برف کے ڈھیلوں کو، برف کی نرمی کو، ملائمنس کو، اس کے مطلب جو بندے کو اچھی لگتی ہے نیچرلی، ٹھیک، اس کو کہتے ہیں۔ تو تھرڈ اسٹینڈ میں وہ کہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہارس جو ہے، گھوڑا جو ہے، وہ اپنا سامان شیک کرتا ہے، ہلاتا ہے، یہ پوچھنے کے لیے اپنے مالک سے کہ ہم یہاں کیوں رکے ہوئے ہیں اس عجیب جگہ پر جو ساری برف ہے، یہاں پر نہ کوئی ساؤنڈ ہے، آواز ہے، نہ کچھ، ٹھیک ہے، یہ چیز۔ لاسٹ میں جی 4 اسٹینڈ ہے ہمارے پاس، دا ووڈز آر لولی ڈارک اینڈ ڈیپ۔ وہ کہتے ہیں ووڈز جو ہیں ساری یہاں پر بہت پیاری ہیں، ڈارک بہت اندھیرا ہے یہاں پر، اور ڈیپ گہری ہیں ساری چیزیں۔ بٹ آئی ہیو پرومسز ٹو کیپ، وہ کہتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں میں نے اپنے ساتھ پرومس کیا ہے کہ میں نے اس چیز کو جاری رکھنا ہے، سفر کو۔ اینڈ مائلز ٹو گو بیفور آئی سلیپ، اینڈ مائلز ٹو گو بیفور آئی سلیپ۔ یہ لاسٹ 2 لائنز جو ہیں، 15 اور 16 لائنز، یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہیں اسٹاپنگ بائی ووڈز آن اے سنو ایوننگ کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ تو وہ کہتے ہیں جی سونے سے پہلے میں نے کئی میل ابھی سفر کرنا ہے، ابھی جانا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، یہ تو تھا اس کا 4 اسٹینزا میں، 4 اسٹینزے ہیں ٹوٹل اس کی اس پوئم میں، اور 16 لائنز ہیں۔ یہ ٹیکسٹ میں نے اسٹڈی کیا ہے، اگر آپ چاہیں تو اس کی مطلب سمری بھی دیکھ سکتے ہیں، بہت امپورٹنٹ سمری ہے اور اچھی لکھی ہوئی ہے اسٹاپنگ بائی ووڈز آن اے سنو ایوننگ کی۔ سب سے پہلے انٹروڈکشن ہے جس میں وہ کچھ چیزیں بتاتا ہے۔ انٹروڈکشن میں وہ یہ چیز بتانے کی ہمیں کوشش کر رہا ہے کہ یہ بک جو ہے رابرٹ فراسٹ کی، ٹھیک ہے، یہ پوئم جو ہے اسٹاپنگ بائی ووڈز آن اے سنو ایوننگ، یہ اس کے ایک کلیکشن ہے نیو ہیمپ شائر،
نیو ہیمپشائر کے کلیکشن میں یہ پبلش ہوتی ہے اور یہ 1923 میں پبلش ہوتی ہے. ٹھیک ہے، رابرٹ فراسٹ کی یہ پوئم جو ہے 1923 میں پبلش ہوتی ہے، اور جس بک میں پبلش ہوتی ہے اس کا نام ہے نیو ہیمپشائر. ٹھیک ہے، اس میں وہ پھر ووڈز کی بات کرتا ہے، مختلف چیزوں کی بات کرتا ہے. ٹھیک ہے، اور رابرٹ فراسٹ جو ہے خود اس چیز کو کہتا ہے جی مائی بیسٹ بڈ فار ریممبرنس. وہ کہتے ہیں میری یادداشت کے لیے یہ ایک بہترین یہ پوئم، یہ نسخہ اس نے لکھا ہے اپنے لیے. ٹھیک ہے، یہ انٹروڈکشن میں لاسٹ ورڈ وہ کہہ رہا ہے کہ مائی بیسٹ بڈ فار ریممبرنس، میری یادداشت کے لیے وہ کہتے ہیں بہت ہی امپورٹنٹ چیزیں. اس کے بعد کریٹیکل اپریسیشن میں آپ ٹوٹل ڈیٹیل پڑھ سکتے ہیں اس کی، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مین لائن میں آپ کو ریپیٹ کرا دیتا ہوں. جیسے کہ جان ٹی اوگلیو suggests that the poem becomes richer with each reading. It has, says, a discerning way of deepening in dimension as one looks at it, of darkening in tone. وہ کہتے ہیں بہت ہی امپورٹنٹ اور ڈارکسٹ پوئم میں سے ایک پوئم ہے اس کی. اس کے بعد نیکسٹ ہے جی اٹ از ناٹ نون ہو دا پرسن از. یعنی اس میں ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ پرسن اس میں رائٹر خود ہے یا وہ کسی اور کو ازیوم کر رہا ہے. نار ویدر میل اور فیمیل، نہ بھی ہم یہ کنفرم کر سکتے ہیں کہ اس میں میل کریکٹر ہے یا فیمیل کریکٹر ہے. نیدر از اٹ نون فرام ویئر آر ٹو ویئر ہی از گوئنگ. یہ بھی ہمیں نہیں پتہ کہ وہ کہاں سے آ رہا ہے یا کہاں جا رہا ہے یا کہاں جانے کی کوشش کر رہا ہے. نار وائی، اور کیوں جانے کی کوشش کر رہا ہے. ٹھیک ہے، یعنی اس میں میڈیٹیٹیو ہے، غور و فکر ہے، اس میں تھوڑی سی اس نے کریٹیکل تھنکنگ کے حوالے سے اس کو لکھا ہے. ٹھیک ہے، دا سیٹنگ از پیسٹورل، یعنی ساری سیٹنگ جو ہے یہ ایک دیہاتی طور پر دی گئی ہے، ایک جنگل کی طرف سے، دیہات کی طرف سے. وچ بلانگز ٹو ورلڈ آف نیچر، یعنی نیچر کی بات کرتا ہے. اچھا جی، ہم رابرٹ فراسٹ کو ایز اے نیچر پوئٹ بھی کہہ سکتے ہیں، جیسے ورڈز ورتھ کو ہم کہتے ہیں. تو کیا ہم رابرٹ فراسٹ کو پیورلی نیچر پوئٹ کہیں گے جس طرح ورڈز ورتھ تھا، یا ویسے؟ تو میرے پوائنٹ آف ویو سے تو دیکھیں جی یہ بالکل ورڈز ورتھ کی طرح نہیں ہے. جس طرح ورڈز ورتھ نیچرل پوئٹ تھا، وہ کسی بھی بیوٹی کو، نیچر کو دیکھتا اور اس پہ لکھ دیتا، تو رابرٹ فراسٹ نے جسٹ ایک ایلیمنٹ کو سجیسٹ کیا ہے. مطلب مونولاگ اس کی پوئٹری ہے ساری، جس میں وہ جسٹ ایک پرسن کو ڈسکرائب کرتا ہے. اس میں ٹوٹلی آئی کا ذکر ہے، مطلب وہ خود اپنے آپ کو بھی اس میں ایز اے رائٹر، ایز اے تھنکر وہ اپنے آپ کو پٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے، مین اس کی ہے جی دیر آر ناٹ مینی ڈسکرپٹیو ورڈز یوز ٹو کنوے what is it that the speaker finds so beautiful, only lovely, dark and deep. ٹھیک ہے، of these the words lovely simply restates the whole idea of the poem. مطلب اس کو یہ چیزیں لولی کے حوالے سے وہ ظاہر کر رہا ہے کہ اس نے خوبصورتی کو بیان کیا ہے، نیچر کو بیان کیا اس میں. some critics interpret the fascination with darkness as a death wish. مطلب کوئی مردہ وش کے بارے میں، مایوسی کے بارے میں، ڈسپوائنٹمنٹ کے بارے میں وہ بات کرتا ہے. which Frost discounted by using light and dark imagery and having his speaker favor the dark. Frost leads to the reader towards an aesthetic judgment about nature. یعنی وہ نیچر کی جو ایستھیٹک خوبصورتی ہے، بناوٹ ہے، اس کے بارے میں ہمیں بتاتا ہے جی. The theme of the poem is simple. It is a description of the scene of the woods and circumstances under which the narrator has stopped there. جس میں نیریٹر جو ہے وہ اس میں سٹاپ کر جاتا ہے، رک جاتا ہے اور خوبصورتی کا معائنہ کرتا ہے. The repetition of the final two lines gives us indication of how this person feels about the responsibilities that lie ahead. یعنی اس میں وہ یہ کوشش کرنے کی بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ اس نے کہا کہ یہ میں ابھی بہت میل میں نے سفر کرنے ہیں سونے سے پہلے. یعنی وہ اپنی ذمہ داریوں کو بتا رہا ہے کہ میں نے ابھی بہت سارے کام کرنے ہیں جن کو سر انجام دینا ہے. اس کے بعد اکارڈنگ ٹو ریبن براؤڈ، اس کے وہ کہتا ہے جی فراسٹ پوئم از سمبولک ان دا مینر آف کیٹس ٹو آٹم. کیٹس کی جو پوئم ہے ٹو آٹم، اس کے مطلب سمبولکلی ہے، ایز اے ایگزامپل وہاں سے لی گئی ہے. وہ کہتے ہیں اسٹاپنگ بائی ووڈز آن اے سنوئی ایوننگ یوزز اٹس سپرب کرافٹس مین شپ ٹو کم ٹو کلائمیکس آف ریسپانسبلٹی. The promises to be kept, the obligations to be fulfilled. The action of the piece starts in the middle of an incident at a point where it nears the climax of an experience.
وہ اس میں یہی بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اپنے نیڈز کو، اپنے اوبلیگیشنز کو فلفل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہمیں یہ میسیج دے رہا ہے کہ آپ لوگوں نے بھی مطلب اپنے کام کو کام سمجھ کے کرنا ہے. اینڈ مائلز ٹو گو بیفور آئی سلیپ، اینڈ مائلز ٹو گو بیفور آئی سلیپ.